بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام تمام آسمانی کتب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور ہر طرح کی مادیت اور کثافت سے پاک ہیں۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا اور احکامات الہی کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایسی مخلوق ہیں جس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ یہ تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ کام سر انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک اور انسان کے درمیان رابطے کا کام انبیاء تھے، جبکہ انبیاء اور اللہ پاک کے درمیان رابطے کا کام کرنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارا میں ہی ہوں۔ آج کے موضوع میں حضرت جبرائیل کے ان حقائق کو واضح کریں گے جو آج سے پہلے آپ کو کبھی کسی نے نہیں سنائے ہوں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں، مگر ان میں سے 4 مشہور فرشتوں کے نام درج ذیل ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں میں سے بھی سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور انہی کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو سب فرشتوں پر برتری حاصل ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ان کی تعداد اتنی ہے جتنے اس زمین کے ذرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے 6 لاکھ پردے بنائے ہیں، جن کے ارد گرد فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ان پردوں کے گرد فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جتنے کسی دریا میں قطرے ہیں، لہٰذا ان فرشتوں کی درست تعداد کا علم ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ فرشتوں میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جبرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، میکائیل کے معنی عبید اللہ کے ہیں اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن کے ہیں۔ ہر وہ لفظ جس کا تعلق ایل کے ساتھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں 3 جگہوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ اس سجدے کا دورانیہ 30,000 سالوں کی مدت تک جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں ایک خاص نور سے پیدا فرمایا اور تمام خواہشات، نفسیات، بیماری، تلاش معاش سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بھٹکانے والا اور راہ راست سے ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو پاک رکھنے کے بھی انتظامات فرمائے۔ حضرت جبرائیل کی پاکی کو برقرار رکھنے کے لیے جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غوطہ لگایا اور باہر آ کر اپنے پروں کو جاڑا۔ پروں کو جاڑنے سے جو قطرے ارد گرد گرے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس قطرے سے فرشتے پیدا فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی تعداد 600 ہے۔ ان میں سے ایک پر کو اگر پھیلا دیا جائے تو اس سے آسمان کے کنارے چھپ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس مٹی سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور اس کے بعد حضرت عزرائیل نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ چنانچہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک لے جانے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے کے فرائض سر انجام دینے پر مامور کیا گیا۔ حضرت جبرائیل کل 12 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل کا کردار تمام انبیاء کی سیرت میں اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے آنے سے قبل کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا تو حضرت جبرائیل نے ان کے منہ پر اپنا پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے اور حضرت لوط دوسرے شہر ہجرت کر گئے، اور حضرت جبرائیل نے ہی قوم لوط کی بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر دے مارا جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الغرض انبیاء کے معجزات میں حضرت جبرائیل کا خاص کردار ہے۔ جبریل امین تمام انبیاء کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، مگر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا ہے۔ نبی کریم سے ایک دفعہ صحابہ کرام فرشتوں کے قد کے متعلق سوالات کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف جبرائیل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے جو کہ اللہ کے عرش تلے ہیں اور وہ اللہ کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ اور برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار آپ کی ذات، میں آپ کا غلام، جبرائیل آپ کا غلام، میکائیل آپ کا غلام اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا، میکائیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل حضرت میکائیل کی روح قبض کر لیں گے، پھر اللہ پاک فرمائے گا، اب کون باقی ہے؟ اسرائیل عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ آپ کی ذات، مالک و کون و مکان، میں آپ کا غلام جبرائیل اور اسرافیل۔ اللہ پاک حکم فرمائے گا کہ اسرافیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل حضرت اسرافیل کی روح قبض کر لیں گے، پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار آپ کی ذات، مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار آپ کی ذات، مالک کون و مکان اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔